اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمتیں اللہ خالق کائنات کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ مجلس میں تقویٰ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور تقویٰ کا مفہوم، اس کی تعریف، تقویٰ سے کیا مراد ہے، اور تقویٰ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ تو تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی لحاظ سے بچنا، اردو میں ہم کہتے ہیں پرہیز۔ تقویٰ کے لیے اردو میں پرہیزگاری یا پرہیزگار کا لفظ بھی متقی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شرعی لحاظ سے پرہیزگاری میں بھی معنی سارا آ جاتا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، اور جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اس سے رک جانا۔ تو دین میں جو بھی کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کر لینا، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اور کچھ مثالوں سے ہم نے بات سمجھی تھی کہ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ تھوڑی ہیں، اسی طرح جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام تھوڑے ہیں بنسبت ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے۔ جیسے دن میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جو ایک خاص وقت پہ کرنا، یعنی جس کام کے لیے آپ کو الگ سے وقت نکالنا پڑتا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ نماز ہے۔ اور 24 گھنٹے میں سے 5 نمازوں کا ٹائم ملائیں گے، 1 گھنٹہ بنے گا، شاید 1 گھنٹے سے بھی کم بنے، لیکن وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، مسجد آتے جاتے ہیں، یہ سارا ملا لیں تو 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ باقی تو کام وہی ہیں جو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، اور اسی میں جیسے کمانا ہے تو حکم کیا دیا گیا؟ کیا کمانا ہے؟ حلال کمانا ہے۔ اور کمانا ہے تو منع کس چیز سے کیا گیا؟ حرام سے، جیسے سود ہے اس سے منع کیا گیا۔ تو جس چیز سے منع کیا گیا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ طاقت اور قوت اور مال خرچ کر کے پھر تقوی اختیار کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے کچھ آیات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھی، انبیاء کو الگ سے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مومنوں کو، اور اس طرح مختلف طبقات کو الگ الگ تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو الگ الگ بتاتے ہیں، اکٹھے بتا دیتے ہیں، پھر الگ الگ بھی بتاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم کہتے ہیں جی سب قریب ہو جائیں، اور جو دور بیٹھا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ آپ بھی قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، واقعی وہ پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، تو پھر دوبارہ سے کہتے ہیں کہ قریب آ جائیں۔ کوئی بھی کام ہو اس طرح کا جب زیادہ تنبیہ کرنی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کو الگ الگ سے بھی پہلے اکٹھا بتا کے پھر الگ الگ سے بار بار بتاتے ہیں۔ اور تقوی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کی ہے، اس میں سے چند ایک مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور جہاں پہ ہمارا وقت پورا ہوا تھا، جہاں پہ ہم رکے تھے، وہ یہ پوائنٹ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں خود سے حکم دیا وہیں پہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام ان کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی تقوی کا حکم دیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ النحل کی آیت ہے دوسری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ينزل الملائکہ، اللہ
فرشتوں کو نازل کرتا ہے، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے، ان پر فرشتے کو بھیجتا ہے وحی دے کے۔ ان انذروا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان انذروا، یہ کہ وہ ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ فرشتے جو پیغام لے کے جاتے ہیں انبیاء کے پاس، وہ پیغام کیا ہوتا ہے اور انبیاء نے آگے کہنا کیا ہوتا ہے؟ انبیاء نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو مجھ سے تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ تو تقوی اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اس کی ہماری زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ پہ بھی اس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ دوسرا مقام، یہاں پہ اللہ رب العالمین سورہ الزمر میں آیت کا ایک حصہ ہے، فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہہ دیجئے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ قل تب آتا ہے قرآن مجید میں جہاں اور زیادہ تنبیہ کرنی ہو، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کون؟ میرے بندے جو ایمان لائے ہیں، کیا کریں؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کریں۔ اب ہم انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، 25 انبیاء کا نام ہے، اور کچھ اور قوموں کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام، ان کی دعوت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ الشعراء میں بیان فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام، ان کی قوم، انہوں نے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام، ان کی جو دعوت تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا عرصہ دعوت دی؟ 950 سال۔ جب اتنے عرصہ گزرا، اتنے عرصے میں کتنی بار اور کیا کیا ان کو نصیحت کی ہوگی، اس میں سے کچھ چیزیں اللہ نے منتخب کی۔ یعنی جو سب سے اہمیت ہے، جب آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، بات لمبی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ کو 10 چیزیں چاہیے، مثلا آپ کو 10 چیزیں چاہیے، آپ کے پاس اختیار ہے ایک چیز مانگنی ہے، تو ان 10 میں سے کون سی چیز مانگیں گے جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے جو چیز سب سے اہم تھی اس کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے بھائی نوح نے ان کو دعوت دی، کیا دعوت دی؟ الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ ڈرنے والا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام، اگر کوئی چوری کرے تو کہتے ہیں اسے ڈر نہیں ہے اللہ کا، کوئی اور نافرمانی کرے، قتل کرے، کوئی بھی غلط کام کرے تو کہتے ہیں اسے اللہ کا ڈر نہیں آتا، ظلم کر رہے، زیادتی کر رہے۔ یہ ڈر کا جو ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں، عربی میں اسی کو تقوی کہتے ہیں، اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ چیز ہم سے ختم ہو گئی۔ ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، سامنے گناہ ہوتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جن چیزوں کو جب ہم چھوٹے تھے بڑا سمجھا جاتا تھا، آج ایسی بہت ساری چیزیں گناہ سمجھتے نہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، فیشن سمجھتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نام نہیں ابھی فی الحال لیتا، بہت ساری چیزیں۔ یعنی بے پردگی کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کچھ سال پہلے، اور آج چھوٹے کپڑوں کو بہت ہی عجیب نظروں سے اکثر دیکھتے تھے، آج بالکل مختلف ہے۔ تنگ لباس کو مشرق میں سبھی ملکوں میں، مسلم یا غیر مسلم، سبھی ناپسند کرتے تھے، کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں، اور آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
ابھی تو بچی ہے۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کیا دے رہے ہیں؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، امین، امانت والا ہوں، غلط بات نہیں کہہ رہا، جو دے رہا ہے پیغام اللہ وہی پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ایک ہی جگہ پہ دیکھیں بار بار تقوی کا لفظ آ رہا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں، کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے۔ بدلہ کس سے لینا ہے؟ میں نے رب العالمین سے لینا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ایک ہی مقام پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور تقوی کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ آگے چلیے، ہود علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا، کسی بھائی کو پتہ ہے؟ عاد۔ اور یہ کہاں پہ تھے؟ جی، یمن میں، آج کا جو یمن ہے اس طرف۔ تو ہود علیہ السلام کا جب ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، کیا فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، پہلا بھی اور یہ بھی سورہ شعراء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، عاد، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کیا ہے یہاں پہ؟ جب ان کے بھائی ہود نے انہیں کیا کہا؟ الا تتقون، تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، تم سے کچھ طلب نہیں کرتا میں، اجر بدلہ کس سے، جزا کس سے لینی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اب ان کی کچھ غلطیاں گنوائیں اللہ رب العالمین نے، یہاں پہ ان کی کچھ غلطیاں گنوائیں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر ٹیلے پہ، ہر اونچی جگہ پہ، ٹیلا سمجھتے ہیں ایک تو پہاڑ ہوتا ہے تھوڑا سا اونچا جو زمین سے اوپر ہوتا ہے جگہ، تو ہر ایسی جگہ پہ تم نشانیاں بناتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور محل تو ایسے بنا رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کے اوپر تم زیادتی کرنے لگتے ہو یا پکڑ کرتے ہو کسی پہ، اتنی سخت پکڑ کرتے ہو، اتنی زیادتی کرتے ہو، ظلم زیادہ کرتے ہو۔ ایک ہے بندہ کسی کو مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، اچھی طرح کس کے تھپڑ مار رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہے، ایک تو زیادتی کرتے ہو اور زیادتی بھی بہت زیادہ کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر فرمایا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں اتنی مہلت دی ہے، جس نے تمہیں تمہاری مدد کی ہے، جنہیں تم جانتے ہو، اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، مدد کی ہوئی ہے تمہاری، اتنا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، اس سے ڈرو۔ یہاں پہ کن گناہوں کا ذکر ہوا؟ ایک یہ کہ محل ایسے بنائے ہیں جیسے ہمیشہ اس میں رہنا، ہم چھوٹا گھر بنائیں یا بڑا، سستا بنائیں، کم خرچ والا، یا جیسا بھی، سمجھتے ہیں کہ بس ہمیشہ یہی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، عارضی۔ اپنی اس حالت کو، یا اپنے اس اطمینان کو، یا اپنے اس عارضی سکون کو، یا عارضی ٹھکانے کو ہم کیا سمجھ لیتے ہیں؟ ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کچھ نہیں ہوتا اس وقت معاملہ اور ہوتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ماتھے پہ چلی جاتی ہیں، رشتہ دار نہیں رہتے، دوست نہیں رہتے،
تعلق وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، تعلق بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ اب یہ آج کل اکثریت کا کیا حال ہے؟ یہی کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ آج جو اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتے اتنے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بندے کو نہیں دیکھتے، مال کو دیکھتے ہیں۔ جب مال کو دیکھتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عارضی چیز ہے، تو جانے والی چیزیں ہیں، مستقل رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے صالح علیہ السلام۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ سمود۔ اور ان کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ وہ کس علاقے میں تھے؟ جی، مدائن صالح۔ یہاں سے کتنا ہوگا؟ کوئی 400 ہوگا، 450 العلا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ تھے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی سورہ الشعراء ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوہم صالح، ان کے بھائی ہیں صالح، کیا کہہ رہے ہیں انہیں؟ دعوت کیا دے رہے ہیں؟ الا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے تم؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اب تینوں انبیاء کے جو الفاظ ہیں اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ رسول کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ جی، تقوی ہے۔ رسول کی اطاعت کرنا بھی تقوی ہے، اور رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہے، جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر کام میں جو رسم ہے وہ کرتے ہیں، رسم رواج، ہم رسموں کے پیچھے چلتے ہیں، رسول کے پیچھے نہیں چلتے۔ کوئی بھی چیز لے لیں، اس میں جو رسم ہے ہم اس کو سامنے لے کے چلتے ہیں۔ بتاتا ہے ہمیں کوئی بتانے والا کہ یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کی بات ماننی ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں صالح علیہ السلام، اور یہ اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت کے اوپر تم سے میں نے کوئی بدلہ یا جزا نہیں لینی۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ کیا دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو تم نے پہاڑوں کو کھود کے رہنے کی جگہ بنائی ہیں بڑی مضبوط سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں یہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا اور بڑے اطمینان اور سکون سے، امن سے تم رہتے رہو گے؟ نہیں۔ کیا فرمایا؟ اگلا حصہ ہے، آئیے دوبارہ سے سنتے ہیں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، امن کے ساتھ رہتے رہو گے؟ فی جنات وعیون، یہ جو باغات ہیں، جو چشمے ہیں، وزروع ونخل طلعها حضیم، یہ کھیتیوں میں اور یہ کھجوروں میں کہ جن کے وہ خوشے اتنے بھاری ہیں، اتنی زیادہ کھجوریں ہیں کہ شاخیں جو ہیں وہ بھاری ہوئی پڑی ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور جو تم یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو، اب تم اتراتے ہو، کیا تمہیں اس میں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اگر تمہیں اپنی زندگی کا اطمینان اور سکون چاہیے اور سمجھتے ہو کہ تم اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں پہ رہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے پڑے گا، اور رسول کی اطاعت کرنے میں ہی اللہ کا تقوی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے ایسے لوگ ہیں، مال کی طرف دیکھیں تو ایسے نوٹ، سونا، چاندی ایسے ہوگا ان کے پاس، لیکن سکون ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان اللہ سے تعلق میں آتا ہے، سکون اور اطمینان ظاہری چیزوں سے نہیں آتا۔ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے بہت کچھ پڑا ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ بکرا پورا بھنا ہوا پڑا ہے، چکن طرح طرح کے پڑے ہیں، کباب ہیں، بریانی ہے حیدرآبادی زبردست قسم کی،
منہ میں پانی آ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا، تو کیا کریں گے؟ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ ہاں شوگر ہو تو چینی کھا لیتے ہیں، کیوں؟ تھوڑی دیر بعد تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ہو کہ میں اتنی زیادہ شوگر ہے کہ فوراً درد ہوگا پاؤں میں، نہیں کھائیں گے۔ سامنے طرح طرح کے پکوان ہیں، اندر خراب ہے نا۔ آپ کے پاس باہر سب کچھ ہے لیکن اندر خراب ہو چکا ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا۔ تقویٰ کوئی ایسی چیز تو نہیں آپ اپنے اوپر اوڑھ لیں گے، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو دل میں ہوتا ہے۔ تو اگر تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو پھر دل کا سکون اطمینان ملے گا۔ یہ ظاہری چیزوں سے سکون اطمینان نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی سیلری تھوڑی سی ہے، ظاہری اسباب بہت تھوڑے ہیں، لیکن اسی میں وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہتے ہیں ان کے پاس کوئی آنے والا آیا تو کہتا ہے کہ ان کا گاہک تھا، کہتا ہے کہ میری کوئی 50,000 ریال کے قریب سیلری ہے، اور وائف بھی کام کرتی ہے، اس کی بھی 20-25 ہے۔ چلیں ہم کہتے ہیں مبالغہ ہوگا، کم کر لیں، 20-25 چھوڑ دیں، 50 ہے۔ کہتے ہیں مہینے کے آخر پہ پھر مانگنا پڑتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے، سکون اطمینان نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے مال اس کے پاس بہت ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، گھر بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیگم سے روز لڑتا ہے؟ سکون ہوگا اس کی زندگی میں؟ سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ سے ملتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جو کام اللہ نے کہا کرو وہ کر لیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تمام نبی اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ ایک اور نبی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتے ہیں اور سورہ العنکبوت میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ابراہیم جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو اس کا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کون ہے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کی اس دعوت اور نصیحت کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں لے کے آ رہے ہیں۔ اور انداز کیا ہے؟ وہ میرا بندہ ابراہیم جب وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ عبادت کرو تو اللہ کی، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ایک طرف پڑھتے ہیں اور دوسری طرف غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف کچھ عبادات سے بھی لگاؤ ہوتا ہے، دوسری طرف ان کا رویہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کب یہ یہاں سے جائے، جان چھوٹے اس سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کا طریقہ دیکھیں، ان کی دعوت دیکھیں، ان کی بات کرنے کا انداز اگر دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پہ نرمی، محبت اور ایک خواہش نظر آتی ہے، ایک تڑپ نظر آتی ہے کہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ آئیے ایک اور نبی ہیں، اور ان کا نام ہے سیدنا لوط علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کی قوم کتنا بڑا گناہ کرتی تھی۔ آج ہمارا ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم مایوس جلدی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا۔ کئی جگہ ہم جاتے ہیں تو کیمپوں میں یا دوسری جگہ نئے لوگوں سے، اب وہ پرانا بندہ جو ان کے ساتھ کہتا ہے بھی یہ بندہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، وہ خرابیاں بیان کر کے کہتا ہے اس نے ٹھیک نہیں ہونا۔ بھئی اس نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ بتاتے کیوں ہیں؟ تو غیبت ہوگی۔ کسی کی برائی تب آپ آگے بیان کر سکتے ہیں جب اس کی اصلاح مقصود ہو۔ اچھا وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بار بار ان کو کہتے ہیں، جی کہتے ہیں نہیں اس نے ٹھیک نہیں ہونا، وہ تو پکا ہی جو ہے نا وہ کیا۔ اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ نماز کا بھی ہے، چلیے اس بارے میں بات کر دیں۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا، یہ عبد المالک مجاہد صاحب، سنا ہوگا آپ نے، دارالاسلام کی ان کی کتاب ہے، یہیں کا واقعہ انہوں نے کہیں عربی میں واقعہ لے کے ترجمہ کیا۔ واقعہ کیا تھا کہ 3 استاد ہیں ایک گاؤں میں، پڑھاتے ہیں
اکٹھے رہتے ہیں اور ایک چوتھا آدمی وہاں پہ جاتا ہے. اب وہ 3 میں سے 2 اس تیسرے کے بارے میں یہ نئے آنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نے بڑی دفعہ اس کو سمجھایا ہے، اس نے نہیں پڑھنی نماز. اب اس بندے نے کیا کیا؟ فوراً اس کو جا کے پکڑا اور کہا کہ نماز پڑھو. نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، لیکن اس بندے نے نماز پڑھنا شروع کر دی. کیسے؟ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں دل میں ہی ہوتا تھا نماز پڑھے. کرتا کیا تھا؟ اپنے لیے چائے بنائی، کم از کم اپنے لیے گاوا بنایا، خاص کر عصر کے بعد اس کے لیے بھی بنا. ایک دن کہتا ہے میں گاوا بنا کے رکھ کے چلا گیا، کچھ وقت گزر گیا، 15 دن، مہینہ، جتنا بھی وقت گزرا، گاوا بنا کے میں چلا گیا، اور جب مسجد میں پہنچا ہوں تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ بھی آ گیا. نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں تو خود مجھ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ جو اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہو اس لیے کہ میں نماز پڑھوں. نماز شروع کرتے. ہمارے رویے بہت خراب ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگ بعض اوقات اس عمل سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے رویوں میں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ہیرا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ہیرے کو پتھر بنا کے مار دیتے ہیں اگلے بندے. اگر آپ وہی ہیرا کسی کو انگوٹھی میں پہنا کے دیں گے تو خوش ہوگا، اور اگر اسی ہیرے کو پتھر بنا کے ماریں گے تو اگلے بندے کا خون نکلے گا، تو راضی ہوگا آپ کے اوپر؟ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. آپ کے پاس 1000 ریال کے سکے ہیں، 1000 ریال کے سکے ہیں، وزنی ہوں گے، کئی کلو وزن ہوگا ان کا. آپ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سکوں کو اچھی طرح باندھ کے کسی بندے کو ایسے زور سے مارتے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، نہیں تو زخم تو آئیں گے. اب وہ 1000 ریال کا کیا کرے گا؟ رکھے یا نہ رکھے علیحدہ بات ہے، آپ کو اس نے سنانی ہے، جو اس نے سنی ہوئی ہیں نا گالیاں ساری آپ کو سنا دینی ہے. آپ نے تو 1000 ریال اس کو مارا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مارتے ہیں لوگوں کو، دیتے نہیں ہیں کچھ چیز. تو ہمارے جو رویے ہیں نا یہ تبدیل ہونے والے ہیں، اور ہمیں اپنے رویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنی دعوت دینے کے طریقے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہ اپنی قوم کو کیسے دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان کے بھائی. ہم تو جو ہے نا یہ بھی دیکھیں قرآن کا انداز کیسا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ کتنے بڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اخ کا لفظ استعمال کیا، بھائی انہی میں سے ہیں. معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ لفظ تو بھائی کا ہے نا. تو لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوط نے ان کو کہا الا تتقون انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا بدلہ میں تم سے نہیں چاہتا، اللہ سے چاہتا ہوں. اور بعض اوقات ہم دعوت دیتے ہوئے اگرچہ مال کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات جو ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ بندہ ابھی میری بات مان لے، یہ بڑی خطرناک معاملہ ہے. ہمارے ذمے پہنچانا ہے. ہمارے ذمے کیا ہے؟ یہ انبیاء جن کا ذکر آپ نے سنا، ان کی قوموں پہ عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیا آیا؟ اتنا بڑا گناہ اور ایسے رسول کی نافرمانی کہ بستی پوری اٹھائی گئی، اور اوپر سے پتھر آئے، اور ان پتھروں پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ساتھ میں چیخ کا بھی عذاب، اور پھر اس کو الٹا دیا گیا. لیکن نبی نے ان کو دعوت دی یا نہیں دی؟ ہماری یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم دعوت دیتے ہیں مانتا کوئی نہیں ہے، چلیے رہن نہیں دیتے ہیں، یہ بھی بڑا سخت معاملہ. یہ نہیں ہمارا ذمہ. ہمارا ذمہ ہے ہم اچھے طریقے سے پہنچا دیں. اب اگر کسی نے بھوک ہڑتال کی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. ہمارا ذمہ کیا ہے؟ پہنچانا اس تک بات. دیکھیں نا اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے، خود کر رہا ہوتا ہے نا. خودکشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو خود مارنا چاہتا ہے. آپ اس کو دیکھیں گے بچائیں گے یا نہیں؟
خودکشی کر رہا ہے بچائیں گے یا نہیں؟ اسی طرح کوئی بندہ نیکی سے دور ہے تو ہم بچائیں گے اسے. جان چلے جائے گی تو کیا ہوگا، لیکن بندے کی آخرت برباد ہو رہی ہے اور ہم اس کو منع کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. اچھا، لوط علیہ السلام، ان کی قوم کس علاقے میں تھی کسی کو پتہ ہے؟ یہ سمندر کے ساتھ ساتھ سیدھا سیدھا آپ شمال میں چلے جائیں، سمندر کے ساتھ ساتھ جاتے جائیں، اردن آئے گا، اور اس کے بعد اردن میں اسے آج کل کہتے ہیں ڈیڈ سی، بحیرہ مردار. تو اس جگہ پہ اب پانی ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی تھی اور اس پہ جو عذاب آیا تھا. اور اب شعیب علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کی بستی کہاں تھی؟ یہاں سے مدین شعیب، یہاں سے مدائن صالح اور ہے، مدین شعیب اور ہے. اور یہ کہاں ہے؟ یہاں سے شمال میں سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، اور البدہ آج کل نام ہے اس شہر کا، وہاں پہ مدین البدہ، مدین بھی تھوڑا سا آبادی ہے اور البدہ بالکل ساتھ جڑے ہوئے دونوں شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. وہاں پہ اس کے آثار ہیں، وہی پہاڑوں کے بیچ میں کھود کے انہوں نے جو ہے وہ گھر بنائے ہوئے. آج کل تو مشینری ہے نا، تو اس دور میں کیسے بنائے ہوں گے بندہ حیران رہ جاتا ہے، جب اوزار بھی نہیں تھے اس طرح کے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو بہت جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں، امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اور بڑے بڑے جو ان میں گناہ تھے وہ گناہ، کیا فرمایا؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، وزن کو پورا کرو اور گاہک کا وزن کم نہ کیا کرو. اور در حقیقت یہ خسارہ ہے. بظاہر اس میں فائدہ نظر آتا ہے کہ 10 ریال کی چیز اور دی ان کو 9 ریال کی، یعنی 1000 گرام کی جگہ 900 گرام دے دی گاہک کو، تو 100 گرام زیادہ آ گیا اپنے پاس. لیکن در حقیقت یہ خسارہ ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شعیب اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح جو ترازو ہے اس سے وزن کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں ان میں کمی نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں جان بوجھ کے فساد نہ پھیلاؤ. یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، تقوی کے خلاف بھی ہے، اور یہ زمین میں فساد بھی ہے. جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اب آپ پیٹرول لینے چلے جائیں، یہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے پھر بہت ساری جو ہے وہ خیر ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ کیا ہے، پیٹرول لینے جائیں وہاں پہ کم آئے گا. ہاں جی، آپ مرچیں لینے جائیں تو اس میں وہ اینٹیں پیس کے ڈالی ہوں گی. مطلب کون سی چیز جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ کون سی چیز ہے؟ کوئی نام لے لیں آپ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے اور ہر چیز میں جو ہے وہ دھوکہ ہے. وہ ایسے مرد پکڑے جاتے ہیں جو دھوکے والی شادی لوٹنے کے لیے، ایسی عورتیں پکڑی جاتی ہیں جو دھوکے سے شادیاں کرتی ہیں مال بٹورنے کے لیے. یعنی کون سا شعبہ چھوڑا ہے؟ کہیں پہ جو ہے نا مذہب کے نام پہ جو ہے وہ، ہر مذہب میں یہی حال ہے، مذہب کے نام پہ ملتے ہیں کہ یہ فلاں بابا ہیں، یہ فلاں ہیں، اور وہ جو ہے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بڑا سختی سے ذکر کیا نا. کیا ذکر کیا؟ کہ میزان بھی پورا کرنا ہے، وزن پورا کرنا ہے. اور یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، ان میں گناہ کیا تھا؟ وزن پورا نہیں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ان کے اوپر ایک عذاب نہیں آیا، بہت سارے عذاب ہے. پہلے 1 ہفتہ چھوٹ دی ان کو، کہا کہ بھی چھوٹ دے دیں. بادل جو ہے وہ موسم صاف بڑا خوبصورت، پھر کالے بادل آئے اور پھر چیخ کا عذاب آیا، پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ تیز ہوا کا عذاب بھی آیا، اور سب کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا گیا. ناپ تول میں کمی کرتے ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟
اتنے بڑے بڑے گناہ اور ڈرتا کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ سے. تو ہمیں تقوی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تقوی ایسا عمل ہے، اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے. ہر خطبہ جمعہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خطبۃ الحاجہ اس کو کہتے ہیں، نکاح کے وقت یا کبھی گفتگو کرنی ہے اس وقت، تو تقوی کے حوالے سے قرآن مجید سے 3 مقامات تلاوت کیا کرتے تھے جو پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیے تھے. ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک یہ آیت، اور سورہ النساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آخر تک. یہ 3 مقامات ہیں قرآن مجید کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، دونوں میں تلاوت کیا. اور اس کے علاوہ بھی نکاح میں بھی ہر جگہ پہ بار بار جو ہے تقوی کا حکم دیا جاتا ہے. کیوں؟ ہر جگہ پہ ہمیں ضرورت ہے. ہر گناہ کرنے والے، ہر نافرمانی کرنے والے کو تقوی کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اور بھی انبیاء، ان کی دعوت بھی ذکر کی. اس میں الیاس علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کی دعوت بھی کیا تھی؟ تقوی کی دعوت تھی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی تقوی کی دعوت دینے کا اہتمام کیا. اور ان میں سے ایک جو میں نے ابھی آیات آپ کے سامنے ذکر کی، جو کہ 3 مقامات ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبات کے آغاز میں، خطبے کے آغاز میں ان آیات کو پڑھا کرتے تھے اور مطلقاً بھی تقوی کا حکم دیا کرتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مختلف اوقات میں تقوی کی نصیحت کرتے تھے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے. کچھ احادیث سنا کے انشاءاللہ آج کی مجلس ختم کریں گے، اور اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ پھر آگے چل کے مکمل کریں گے. ان میں سے ایک حدیث امام ابو داؤد، امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ وہ لے کے آئے ہیں، اور یہ حدیث کے راوی ہیں سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو. انتہائی مؤثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ کیا، اتنا اس کا اثر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر بات اس میں اثر تھا. تو اس مجلس کے بارے میں عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نصیحت کی ایسی نصیحت ہے کہ جیسے الوداع کرنے والے کی نصیحت ہوتی ہے، تو آپ کوئی وصیت کیجئے، کوئی خاص حکم دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاص حکم، یہ خاص نصیحت کیا کی؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ خاص نصیحت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد آگے پھر ذکر ہے کہ جو تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اس کی تم اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو. السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج کا خطبہ دے رہے تھے، اس میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور پھر حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھو، روزے رکھو رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تمہارے اوپر جس کو اختیار دیا گیا ہے، جو حکمران ہے، اس کی بات کو مانو. کیا ہوگا؟ تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں جی، جنت میں تو جانا چاہتا ہے ہر کوئی، یا نہیں جانا چاہتے؟ جانا چاہتے ہیں نا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، اتق اللہ حیثما کن، تم اللہ سے ڈرو. کہاں پہ؟ مسجد میں، سب کے سامنے، گھر میں نہیں، حیثما کن، جہاں پر بھی ہو. اتق اللہ حیثما کن، جہاں پر بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور
غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ فرمایا کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگاؤ. غلطی ہو جاتا ہے انسان سے تو کیا کرے؟ نیکی کرے. یہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے. کبھی غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ فوراً نیکی کریں تاکہ اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کی سزا سے بچ جائیں. اور پھر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن. لوگوں سے تعامل تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ رویہ، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ، یا یوں کہہ لیں کہ بعض لوگ سمجھتے یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ بڑے مسکرا کے اور میٹھے انداز میں مل لیا، بات کر لی. بعض لوگ دو چہرے رکھتے ہیں، سامنے بڑا میٹھا، بڑے میٹھے انداز میں بات کریں گے، اور جیسے ہی آپ غائب ہوں گے تو پھر چہرہ بدل جائے گا. یہ کیا ہے؟ دو چہرے والے ہیں. اور کچھ لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ بہت میٹھے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ سخت لہجے. دونوں جگہ تبدیل ہیں، ادھر چہرہ اور ہے، وہاں پہ اور ہے. سب سے زیادہ کون حق رکھتا ہے ہمارے حسن سلوک کا؟ والدین. ان میں والدہ کا زیادہ حق ہے، بیوی، بچے. اچھا والدین کے ساتھ پھر اچھا ایک رویہ اچھا رکھتے ہیں ڈر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. لیکن بیوی کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس طرح توجہ دلائی. فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. اور میں تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اخلاق کے حوالے سے، خاوند کا جو بیوی کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. تو رویہ کیسا ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ؟ کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور سارے لوگ تماشا دیکھتے ہیں، منع کوئی نہیں کرتا. مطلب ہم دور نہیں جاتے، یہیں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہیں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ارد گرد، یعنی میں، آپ، کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں رویہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہے، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، چاہے دوستوں کے ساتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، اس سے کہتے نہیں ہیں. دل میں آتا ہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے لیکن نہیں کہتے اس کو. کیوں نہیں کہتے؟ کہ ناراض ہوگا. ہم سے پوچھ ہوگی یا نہیں اس بارے میں؟ پوچھ ہوگی. سگا بھائی ہے، دیکھتا ہے اپنے بھائی کو اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے. نہیں، بھائی کو نہیں کہیں گے کچھ. یا تو وہ بڑا ہے، جی بھائی ہے، اچھا بھائی ہے تو جو مرضی کرے. نہیں، روکیں گے. ہاں، روکنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے وہ جو آپ روکنا چاہ رہے ہیں اس سے رک جائے. انداز، طریقہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اگر آپ کی گاڑی پنچر ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایسا کام کریں گے جس سے چینج ہو جائے. اب سٹپنی آپ کے پاس ہے نہیں ہے اور نٹ کھول دیں گے؟ نہیں کھولیں گے. جب تک سٹپنی نہیں ہوگی ٹائر نہیں کھولیں گے. آپ جب کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں طریقہ وہ اختیار کریں جس سے کوئی فائدہ ہو. اب ایک بندہ پہلے ہی بیگم سے لڑ رہا ہے، اب آپ جا کے اس کو پھر وہاں پہ نہیں، پہلے وہ آگ کے اوپر پانی ڈالیں، تیلی نہ لگائیں، یعنی اور آگ کو نہ بڑھ گئیں. یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھئی. اب جھگڑا ہو رہا ہے تو پہلے ان کو روکیں. تو بہرحال یہ بھی تقویٰ میں آتا ہے کہ جب ہم ایک تو خود اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ صحیح رکھیں، اور اگر کوئی اور ایسا رویہ رکھے ہوئے ہے تو ان کو بھی منع کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں شاید اور درس ہے، اس کے بعد ہم اپنا انشاءاللہ یہ موضوع مکمل کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.